پھر جب قائد اعظم کو لگا کہ ہندوستان کا مسئلہ کمیونل مسئلہ ہے تو انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور ایک نئی ڈائمنشن دی مسلم لیگ کی اسٹرگل کو، جو کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب اس ساری کہانی میں نے آپ کے آگے کیوں پیش کی ہے؟ اس ساری کہانی کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کی خوبصورتی ہیں، یہ عوام کو ریپرزنٹیشن دیتی ہیں، اینڈ دے ایکٹ ایز اے برج بٹوین دا لیڈرشپ، دا کنٹریز لیڈرشپ اینڈ دا پبلک وائس۔ تو ان کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ان اے ڈیموکریٹک سسٹم، اور یہی چیز ان کو ڈکٹیٹرشپ سے، کسی بھی ملک کے نظام کو، جمہوریت کو مارشل لاء یا ڈکٹیٹرشپ سے علیحدہ کرتی ہے۔ اور اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز نہ ہو یا ان پولیٹیکل پارٹیز کی نہ سنی جائے اور ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ نو بڈی از لسننگ ٹو اس، پیپل سٹنگ ایٹ دا ٹاپ ہیو نو انٹرسٹ ان آر پرابلمس، دے آر بزی ڈوئنگ دیئر اون اسٹاف۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ افراتفری مچتی ہے۔ جب لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار اب ان کی آواز تو اوپر نہیں جا رہی، تو کچھ ایسا کیا جائے جس سے اوپر والوں کو فرق پڑے۔ اس سے ملک میں افراتفری آتی ہے، لا قانونیت آتی ہے، بے چینی آتی ہے، انویسٹر بھاگ جاتا ہے، جابس چلی جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور ملک میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو سننا بھی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سے مطلب بحث کرنا آپ کا کام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیوں کو، جو پارٹیاں پولیٹیکل مینز کے ساتھ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ جو افراتفری پھیلاتی ہیں ان کو آپ بالکل آئرن فسٹ کے ساتھ ٹیکل کریں، لیکن جو لوگ پولیٹیکل ذرائع سے آپ تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کی سنیں، کیونکہ وہ کسی کے نمائندے ہیں، اور اگر آپ ان کی نہیں سنیں گے تو وہ نمائندے بفر جائیں گے، تو وہ عوام بفر جائے گی اور وہ اپنے آپ کو آپ سے لا تعلق کر لے گی، اور یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں، یہ ملک کے حق میں اچھا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔